السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت جنگ کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہت بدل چکی ہے اور علامہ احمد لدھیانوی صاحب نے جو ہے بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔ وہ سرپرائز کیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور مسرور نواز صاحب نے بھی ایک دبنگ قسم کا اعلان کر دیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مولانا معاویہ اعظم صاحب کی طرف سے جو ہے ایک بڑی واضح اور کھلی سٹیٹمنٹ بھی سامنے آ چکی ہے، اور NA 230 سے جو ہے اورنگزیب فاروقی صاحب جو ہے وہ بھی ایک اپنے حریفوں کو بڑا سرپرائز دے چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مولانا معاویہ اعظم صاحب کے حوالے سے۔ ناظرین، 11 جنوری رات 12 بجے مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ تصدق حسین شاہ صاحب جو ہیں وہ معاویہ اعظم صاحب کے دفتر پہنچے، اور وہاں پہ بہت ہی اہم میٹنگ ہوئی، اور اس میں جو ہے معاویہ اعظم صاحب کو یہ باور کروایا گیا کہ دیکھیں آپ نے جو ہے مولانا مسعود الرحمان عثمانی صاحب کے جنازہ کے موقع پر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو معاویہ اعظم صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنی اس سٹیٹمنٹ پر قائم ہوں اور میں بالکل پیچھے ہٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہیں کہا گیا کہ جو ہے آپ سپورٹ کریں اور جماعت کے ساتھ آپ مل کر کام کریں، تو انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اعلان تقریباً 3:47 پر ہوا ہے۔ رات 3:47 پر معاویہ اعظم صاحب کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی میں جماعت کے ساتھ ہوں، جماعت کے ساتھ رہوں گا اور جماعت کو ہی سپورٹ کروں گا۔ تو اس کا سیدھا سیدھا اور بالکل صاف مطلب یہی ہوا کہ معاویہ اعظم صاحب جو ہیں وہ خود تو چونکہ الیکشن لڑ ہی نہیں رہے کیونکہ ان کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں، اور انس معاویہ صاحب جو ہیں وہ بھی اب میدان میں نہیں اتریں گے، بلکہ معاویہ اعظم صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر احمد لدھیانوی صاحب کی کمپین بھی رن کریں گے۔ لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ معاویہ اعظم صاحب جو ہیں وہ کمپین رن کریں گے یا نہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں معاویہ اعظم صاحب جو ہے احمد لدھیانوی صاحب کی کمپین رن کریں گے۔ اور اس کے علاوہ احمد لدھیانوی صاحب کی ساتھ جو ہے اورنگزیب فاروقی صاحب اور اسی طرح سے تصدق حسین شاہ صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، اور چونکہ ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا، اور اس اعلامیہ میں یہ بات کہی گئی تھی کہ دیکھیں آپ جو ہے MNA اور MPA دونوں سیٹوں پر جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے، لیکن مسرور نواز صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے تھے کہ میں تو جو ہے PP 127 پہ الیکشن لڑوں گا، میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اب جو ہے اس بات پر اتفاق کر لیا گیا کہ چلیں معاویہ اعظم صاحب جو ہیں ویسے ان کے کاغذات جو ہیں مسترد ہو چکے ہیں، اور مسرور نواز صاحب کو جو ہے وہ موقع دیا جائے، کیونکہ MPA کی جو سیٹ ہے PP 127 اس پر وہ تگڑے امیدوار ہیں، اور عوام کی رائے بھی یہی ہے اور عوام بھی انہیں سپورٹ کر رہی ہے۔ تو احمد لدھیانوی صاحب نے جو ہے اپنا ایک پینل بنا لیا ہے، اور اس پینل میں مسرور نواز صاحب کو بھی رکھ لیا ہے، اور مسرور نواز صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اتحاد کر لیا ہے۔ تو اب احمد لدھیانوی صاحب جو ہیں وہ PP 127 پہ الیکشن نہیں لڑ رہے، اور یہ سیٹ جو ہے وہ انہوں نے مسرور نواز صاحب کے حوالے کر دیا، اور مسرور نواز صاحب جو ہیں وہ سپورٹ کریں گے NA 109 پہ لدھیانوی صاحب کو، اور لدھیانوی صاحب سپورٹ کریں گے PP 127 پہ مسرور نواز صاحب کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب جماعت کے اندر جو ایک اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا، اور تمام جو لوگ ہیں وہ متحد ہو چکے ہیں اور متفق ہو چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ تو یہ دونوں اہم جو شخصیات ہیں، بلکہ تینوں جو شخصیات ہیں وہ اس کریڈٹ کی مستحق ہیں، اور خاص طور پر معاویہ اعظم صاحب جو ہیں وہ اس کریڈٹ کی مستحق ہیں، کیونکہ انہوں نے مسعود الرحمان عثمانی صاحب کی شہادت کے موقع پر ایک واضح جملہ کہا تھا، اور اس جملے پر وہ پورا اترے، اس بات پر وہ پورا اترے، اور وہ پیچھے ہٹ گئے، اور نہ صرف پیچھے ہٹے ہیں بلکہ جماعت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور جنگ کی جو سیاسی صورتحال ہے ظاہر ہے اس کا نقشہ جو ہے اب تبدیل ہو چکا ہے، اور جو سیاسی حریف تھے ان کے، ظاہر ہے ان کے لیے اب ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ پہلے وہ بہت خوش تھے، کیونکہ ظاہر ہے انہیں معلوم تھا کہ یہ جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کا ووٹ جو ہے وہ ایک ہی ووٹ ہے، تو وہ ووٹ بٹ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، تو ظاہر ہے ان کو نقصان ہوگا، جو بھی کینڈیڈیٹ سامنے ہوگا تو اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ سارے ووٹ اس کو نہیں پڑیں گے، تو ظاہر ہے جو مخالف پارٹی ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن اب جو ہے صورتحال یکسر مختلف ہو چکی ہے، کیونکہ اب اتحاد ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے، اور وہ جو اختلاف تھا وہ مٹ گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اور اس کے علاوہ NA 230 کے حوالے سے اورنگزیب فاروقی صاحب کے حوالے سے ایک خبر چلی تھی کہ ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد ہو چکے ہیں، لیکن اب جو ہے ایک نئی خبر سامنے آئی ہے کہ ان کے کاغذات بھی جو ہے وہ منظور کر لیے گئے، اور وہ اپنی کمپین رن کر رہے ہیں، اور NA 230 اور PS 88 پہ جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، اور جو وہاں کی بڑی بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی جو ہے اعلان کر دیا ہے، حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ احتشام الہی ظہیر کی جو جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، انہوں نے بھی جو ہے اتحاد کا اعلان کر دیا ہے، جمعیت علماء اسلام نے بھی اتحاد کا اعلان کر دیا، اور تحریک لبیک جو ہے، ان تینوں بڑی بڑی جماعتوں نے جو ہے اورنگزیب فاروقی صاحب کے ساتھ الحاق اور اتحاد کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی بہت بڑی پیش رفت ہے، اور ایک تگڑے امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، اور ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دیں گے اپنے حریفوں کو۔ تو
इस हवाले से जी चंद अहम अपडेट्स थी जो मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं। और अगर आप मसूद रहमान उस्मानी साहब की शहादत की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। मैं मिलता हूँ वहीं आपसे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।